Boys, what do you think is the number one reason why people waste Ramazan? یا ان کی لائف کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ اینی ون ریزن؟ آئی ووڈ سے کہ ویسی لائف میں جو ویسٹیج ہو رہی ہے رمضان کے علاوہ بھی اٹس ریلیٹڈ ٹو آج کل تو ایٹ لیسٹ الاٹ ٹو ڈو ود فون. آپ کا فون یوزیج اور اس کے اندر سوشل میڈیا ان پرٹیکولر. ہاں تو یہ ایک ہے. دوسرا آئی تھنک بہت سارے لوگ ویسے رمضان اسپیشلی میں یہ ہے کہ لوگ موویز اور نیٹ فلکس اور یہ چیزوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک اوور آل اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک فون از دا نمبر ون. اچھا ایون جو موویز یا نیٹ فلکس کے میں نہ بھی جا رہے ہیں ان کا بھی رمضان بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا یا موبائل فون کا ایکسٹرا یوز. ایکچولی آپ کی کوئی بھی کور ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسٹریکشن سے خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسٹریکشن جو ہے فزیکلی کسی چیز کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک فزیکل اگر ڈسٹریکشن ہے فار ایگزامپل, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا. کوئی بندہ کرکٹ سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو اس کو کہیں جانا پڑے گا, اس کے سامنے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ڈسٹریکٹ ہوگا. تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس یہ ایک ڈیوائس ہے جو گیٹ وے ہے, جس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو دین دیر آر millions of distractions in front of you. Yes. And you can pick the distraction of your interest and وہاں سے پھر کام کرنا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے سیل فون اٹھایا ہو اور آدھا گھنٹے بعد جب آپ نے سیل فون رکھا ہو تو آپ نے کہا اوہ میں نے قرآن پڑھنے کے لیے اٹھایا تھا یار. کیونکہ کبھی کبھی واٹس ایپ کھلا ہوا تھا اور آپ نے بند کر دیا, لاک کر دیا. وین یو انلاک یور فون ٹو ریڈ قرآن بٹ واٹس ایپ پاپس اپ and then there are 2-3 messages on the top. اچھا یار ان کی جو رپلائی کرتا. اچھا میں تو پرسنلی ویسے I don't agree to this idea کہ قرآن یہاں سے پڑھنا چاہیے مصحف سے ہی نا. Yes, but sometimes carrying مصحف in the masjid یا آپ کہیں گاڑی بس میں جا رہے ہو کہیں جا رہے پھر تو obviously. اچھا آپ ٹرانزیشن دیکھیں کیسی ہوئی ہے. بیک دین آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گے یوٹیوب پہ کہ پیرنٹس یوز ٹو گیٹ ورڈ اباؤٹ دیئر چلڈرن کہ جی ہمارے بچے انٹرنیٹ یا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ان کا ہو چکا ہوا ہے. بیک دین کارٹون دیکھا کرتے تھے بچے وغیرہ وغیرہ, لیکن سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیں ایج کے حوالے سے, چاہے وہ بچے ہیں یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے ایسپیکٹ میں موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پیرنٹس ایون گرینڈ پیرنٹس برو, ایون گرینڈ پیرنٹس. اسی وجہ بتاؤں میں آپ کو, this thing is not a means of entertainment anymore. This is a means of communication. پہلے اگر ہم دیکھیں نا, so transition humanity نے کس طرح سے کی ہے. So it was یعنی all transmission through words, باتیں ہو رہی ہیں, لوگ گھوڑوں پہ گدھوں پہ ٹریول کریں اور وہ بات. پھر کیا ہوا, لوگوں نے پتھروں پہ لکھنا شروع کر دیا, لیدرز پہ لکھنا شروع کر دیا, لیدر پارچمنٹس آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پیجنس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا کہ پیجنس کے تھرو لوگ اپنے میسیجز پہنچاتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایون تھرو لائٹ آئیکونز, ریلے اسٹیشنس کے تھرو لوگ اپنی باتیں کنوے کرتے تھے. ہوتے ہوتے ارلی 1900 سینچری میں یہ جو انٹرنیٹ کمپنیز آئیں, وہاں سے جو بوم ملا, ڈائل اپ کنیکشنز, وہ جو سارا ہوا سبحان اللہ, اس کی وجہ سے یہ جو اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنا شروع ہو گیا جو کنیکشنز تھے. کیونکہ انسانیت کی ہسٹری میں کبھی اتنا کمیونیکیشن تیز نہیں تھا. اور پھر جس طرح سے مارک زکربرگ نے اور XYZ لوگوں نے فیس بک اور MIRC اور یہ میسنجرز انٹروڈیوس کیے انیشیلی, اس کی وجہ سے نا کمیونیکیشن کا جو میکینزم ہے پچھلے 100 سال میں بہت بدلا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں تھا. یہ میسنجرز تو میرا حال ہے فیس بک سے بہت پہلے آئے تھے. فیس بک سے پہلے آئے تھے, یہ پہلے کا زمانہ تھا. ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا اینڈ موبائل فون, آئی تھنک اس نے بہت زیادہ چنک ہمارے زندگی کے لے لیا ہے, اور اسپیشلی رمضان کا لے لیا ہے. رمضان کے جو مومنٹس اتنے پریشیس ہیں, اور میں ویسے اکثر ایگزامپل دیتا ہوں, یہ کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ ایک ڈیزرٹیڈ جگہ ہے, سارا ایک روڈ ہے اور سینڈ ہے اور پورا ڈیزرٹ ہے. آپ کی گاڑی بریک ڈاؤن کر جاتی ہے, آپ کے پاس 2-3 دن کا راشن ہے, آپ کال کرتے ہیں, سگنلز آپ کے پاس نہیں آ رہے, کوئی آپ کے ہیلپ کرنے کو نہیں آ رہا, بٹ الٹیمیٹلی آپ کا راشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اینڈ یور فیملی از سفرنگ تھرو, دے نیڈ واٹر, تھرسٹ سے وہ گزر رہے ہیں. ناؤ یو رن کہ میں کچھ پانی ڈھونڈ کے لاؤں, اینڈ یو فائنڈ اے ویل کافی 10 کلومیٹر دور جا کے, بٹ اس کے جو آپ پانی نکالتے ہو بٹ اس کا جو بکٹ ہے وہ اس میں سوراخ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 10 کلومیٹر چل کے اپنی فیملی کو پانی پلانا ہے, اگر میں نہ لے کے پہنچا تو دے مائٹ ڈائی. اور آپ ان ہولز میں سے اپنی انگلیاں ڈالتے ہو کہ قطرے لیک نہ کریں, اینڈ یو آر رننگ بٹ دا ڈراپس آر اسٹل لیکنگ فرام دا بکٹ.
امیجن وہ کتنا فرسٹریشن کا باعث بنتا ہے کہ یار ایک ایک قطرہ نکل گیا, اگر یہ خالی ہو گیا تو میں فیملی کو بچا نہیں پاؤں گا. آئی تھنک رمضان کے جو سیکنڈس ہیں اور مومنٹس ہیں دے آر فار مور پریشیس اینڈ ویلیوبل دین دوز ڈراپس. تو آئی تھنک اگر جو شخص لائف جنرلی, جیسے حسن البصری کہتے تھے یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعدك, کہ تم یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز. تو ایک دن چلا گیا, یہ کنہوں نے کہا تھا؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے. تمہاری ایک a part of you is part gone. of your body is Yes, gone. Allah. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ I never regret any day کہ سن رائز ہوا اور سن سیٹ ہوا, بٹ اس میں میں نے حسنات بہت ایکسٹینسولی نہیں پڑھایا ہوں. جنتی یہ بھی یہ تو جنرلی آتا ہے نا کہ جنتی وہ وقت دیکھیں گے جو انہوں نے ضائع کیا اور حسرت کریں گے کہ آج ہم ذکر زیادہ کر لیتے ہیں. یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, یعنی دس از واٹ ویل بی سیئنگ کہ یار ہم بس رات کا کچھ حصہ رہے ہیں یا دن میں کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, ہم نے تمہیں بات سنو اتنی لائف نہیں دی تھی جس میں ایک سوچنے سمجھنے والے کو سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا, یعنی اس کو پونڈر کر لینا چاہیے تھا. سو آئی تھنک ٹائم از ایوری تھنگ, یو اینڈ می آر ٹائم, نتھنگ ایلس. اور ہمارا جتنا ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, وی آر سبحان اللہ کریٹنگ, ایک عربی میں کہتے ہیں من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر کا سائن یہ ہے کہ وہ وقت ضائع کرتا ہے. بینگ اے فیلئر اس کا سائن یہ ہے کہ وہ اپنے وقت. بٹ آئی تھنک اٹس اے ہیبٹ, مطلب ہمارے ہاں ٹو فائنڈ ویز ٹو کل ٹائم. اٹس اپوزٹ ہیئر. ایگزیکٹلی نہیں شو نا, بندے کو سیلف ڈسپلنڈ ہونا چاہیے. اور آپ نے جو بات کی ہے نا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, ابن مسعود سبحان اللہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس آیت کی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نصیحت لینا چاہتا تو اس کے پاس اپروپریٹ ٹائم تھا کہ کل کو تم بہانہ نہ کرتے یا اللہ یو ڈڈ ناٹ گیو می سفیشینٹ ٹائم. وجاءکم النذیر, اور ایک خبردار کرنے والا تمہارے پاس آیا تھا. A warner had come to you. ابن مسعود beautifully he explains, قرآن بھی ہے, you know he goes beyond than that. کہتے ہیں that grey hair which grew on your beard or on your head, that was a warner that Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, oh my slave, you are coming to me. کہ وہ ایک سائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. You know what we do is we try to pluck it off کہ نہیں یار ابھی تو میں جوان ہوں, I still have time. تو signs are everywhere brothers. ابھی جو آپ نے کہا نا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو انسان بڑے سے بڑا جو بھی متقی ہو, چاہے وہ فاجر ہو فاسق ہو, they will realize this كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها, کہ وہ یا تو دن کا تھوڑا سا حصہ کچھ رہے ہیں, not even full day, یا شام کا کچھ حصہ رہے ہیں. And this is what we think about our previous life too. But this is a sign کہ آپ کی پچھلے 20 سال کیسے گزر گئے, you can't realize. After living almost 100 years, he is saying کہ اتنی جلدی سب کچھ ختم ہو گیا. Where do you see yourself? ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور بات سمجھ میں ہی آتی ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وہ وقت یاد ہے کہ ہم یہ کیا کرتے تھے بیک ان دا اسکول, اور یہ وہ, اور اٹس لائک یہ کل کی باتیں ہیں. ایکچولی اٹس اے ویری ڈفرنٹ فیلنگ. یہ 100 ایئرس کی لائف یا یوزلی تو 60 ایئرس کی ہوتی ہے. میں جب کمپیئر کرتا ہوں اپنے ذہن میں کہ قیامت کے دن کے بعد سے دن کتنے بڑے ہوں گے, اور 50,000 سال کا تو صرف آپ کا قیامت کا دن ہے, اور اس کے بعد انفینٹی اور کیا کچھ, تو اس کے کمپیریزن میں تو یہ زندگی واقعی انسان کو کچھ بھی نہیں لگتی. 60 سال کیا ہے یار. اور وہ ریگریٹ ہے, یعنی جنتیوں کو بھی جو ایک ریگریٹ ہوگا نا وہ یہ جیسے آپ نے کہا ٹائم ویسٹیج, اور انسان کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے کاش میں نے اللہ کے حق میں جو ہے نا کمی کر دی, کاش میں کمی نہ کرتا. سو آئی تھنک if we just realize how important, even سبحان اللہ سلف میں سے ایک سے کہا گیا کہ come let's chat, ہاں گپ شپ مارتے ہیں. we said کہ okay hold the sun for me hold it for me, تاکہ یہ ٹائم نہ گزرے اور پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتا ہوں. but if you can't hold it let me go. اچھا, امام سختیانی تھے غالباً, ان کے بارے میں آتا ہے کہ he was so conscious about his time. وہ ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے, جا رہے تھے کسی پرٹیکولر جگہ میں, کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں they were playing, لیکن وہ کہہ رہے تھے اپنے آپ سے کہ کاش میرے پاس استطاعت ہوتی میں ان لڑکوں کا ٹائم خرید لیتا so that I could have more time with me. تو meaning time is an essence. جیسے میں آج پڑھا تھا حماد بن سلمہ کے بارے میں,
ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ کل ان کی موت ہے, he could not add anything to his life. He could not do anything extra, bro. So he was already at his optimum. لیکن ہم ان کی طرح کے نہیں ہیں. ریلیکسیشن آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر ریلیکسیشن ہے کہ میں اسکرولنگ کرتا رہا ہوں آدھا گھنٹہ, یہ ریلیکس ہو رہا ہوں, یہ پروون ہے کہ the more you scroll the more anxious you become. Obviously, ہاں, یہ اس میں کوئی وہ اب ڈھکی چکی بات نہیں. یہ جو ایون ڈوپامین ہٹس ہیں, آپ کا ڈوپامین سینٹرز انفلیٹ ہو جاتے ہیں, اب ان کو مزید وہ چاہیے. اب جو پہلے 1 لائک آپ کو سیٹسفائی کر رہا تھا, آپ 10 لائک بھی نہیں کریں گے. خیر پورے کمپلشن لوپ ہے آئی تھنک. اور میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے آپ ایون انسٹاگرام کے میں اسٹارٹس دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ برو, واٹس ایپ پہ اراؤنڈ 6.9 بلین امیجز آر بینگ شیئرڈ پر سنگل ڈے. 1.3 بلین آن انسٹاگرام. اس اماؤنٹ اور کوانٹٹی میں جب امیجز شیئر ہو رہے ہیں تو واٹ ہیپنز از کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم سوشلی انکمپیٹنٹ ہو گئے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنا ہمیں نہیں آتی. ٹھیک ہے, دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے کہ مائی سیلف ورتھ وازنٹ ڈیپینڈنٹ آن تھاؤزنڈس آف پیپل پہلے کبھی بھی. ہاں میری فیملی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے, میرے والد صاحب, میری والدہ صاحبہ. ناؤ مائی سیلف ورتھ از ڈیپینڈنٹ آن تھاؤزنڈس آف پیپل کہ وہ مجھے اگر ویلیڈیشن دیں گے تو میں خوش ہوں گا. سو آئی تھنک کوئی بندہ مجھے کہے کہ میں خوش ہوں تو تب میں خوش فیل کروں گا, ادروائز میں خوش فیل نہیں کروں گا. اچھا, آپ دیکھیں چھوٹے بچوں میں انگزائٹی کبھی آپ نے سنی تھی برو؟ نہیں, کہ ٹین ایج میں کبھی انگزائٹی ہوتی ہو, ڈپریشن ہو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا برو. یہ پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ اس اسکرولنگ کی وجہ سے, ان سب چیزوں کی وجہ سے. جب آپ میں ٹالرنس ہو جاتی ہے نا, پھر آپ ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتے ہو. آپ کو جب وہ ریوارڈ نہیں ملتا نا اور آپ کرتے رہتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے برو؟ اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایکسائٹ ہوتا ہے. ہیبنیولا ہماری ایک برین میں ایک خاص سینٹر ہے جو آپ کو ریوارڈ کے حوالے سے جو ہے نا وہ فائرنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جب وہ ریوارڈ نہیں ملتا تو وہ سارے ڈوپامین کے جو ریسیپٹرز ہیں نا ان کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ وغیرہ چلی جاتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے, اور ڈس اپوائنٹمنٹ لیڈس ٹو اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن. تو آئی تھنک فاسٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, وہ دوسری روزہ نہیں, ہاں سوشل میڈیا فاسٹنگ. اچھا, آپ کو جو فرنٹل جو آپ کا ایریا ہے نا برین کا, پریفرنٹل کارٹیکس, ہاں جی, وہ آپ کو نا لاجیکلی بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو یو آر ٹائرڈ, ہیو سم ریسٹ. اور جو آپ کا مڈل سینٹر ہے نا برین کا, وہ آپ کو وہ ایکچولی سیلف پلیجر سینٹرڈ ہے. مثال کے طور پہ جیسے ڈوپامین آپ کا جو ہے وہ کلک کرتا ہے اور وہ رش کرتا ہے. تو دیر از کانسٹنٹ بیٹل بٹوین یور فرنٹل برین سائڈ اور جو آپ کا مڈل برین ہے. اور پھر یہ ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بندہ بہت جلدی ٹائرڈ ہو جاتا ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ تو یہ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں, وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بہت تھک گئے ہیں. تو یہ وہی ایک جنگ ہے جو چل رہی ہوتی ہے آگے پیچھے. What makes our brain healthier is actually doing nothing and thinking nothing. Because میں یہ سوچ رہا تھا, ہمارا تو کانسیپٹ ہو گیا بورنگ کا نا, کہ یار ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے تو اٹس اے بورنگ ٹائم. حالانکہ بورنگ ٹائم نہیں ہے, اٹس ہیلدیئر فار یور برین ٹو تھنک نتھنگ. ہاں, نماز کیا ہے برو؟ نماز یہ ہے کہ جس میں آپ اور کچھ بھی نہیں سوچ رہے, بڑا فوکس ہو کہ ایک ہی بات صرف سوچ رہے ہیں. اٹس اے ہیلدی. بورڈم ضروری ہے. انفیکٹ یہ تو اس پہ اب اس کے اوپر پوری اسٹڈیز ہیں. مطلب ایک کہتے ہیں, مطلب جو لوگوں کو کہا گیا ہے باقاعدہ, کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیٹاکس, جو سارٹ آف ڈیٹاکس پروسیس ہوتا ہے, اس میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو سٹ اینڈ لک ایٹ اے وائٹ وال فار 15 منٹس. کہتے ہیں بس دیکھنا ہے آپ نے, صرف دیکھنے رہنا ہے. مطلب یہ پریکٹس کے طور پر obviously تھوڑی ایکسٹریم اس کیسز میں ہے, بٹ دا تھنگ از کہ اب جو آپ بات کر رہے تھے نا, ہمارا ایک برین فاگ جو ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا اسپیشلی اسکرولنگ کر رہے ہیں نا, تو ہمیں اتنا زیادہ اور اتنی ورائٹی کا کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. ہمارا برین ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن لے کے اس کا ایک میننگ نکالنا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو میک اٹ میننگ آؤٹ آف اٹ نا. آپ ایک چیز سنتے ہیں نا آدھا گھنٹہ, تو وہ ایک تھیم کی ریوالو کرتی ہے, اس کا میننگ ہمارے دماغ کے لیے نکالنا آسان ہے. جب ہم آدھے گھنٹے کے اندر نا کوئی 30, 40, 50 ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے, نیوز بھی آ رہی ہے, رینڈم انفارمیشن بھی آ رہی ہے, فنی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, دنیا جہان کی چیزیں آ رہی ہیں. سو ونس یو شٹ اٹ ڈاؤن, اب آپ کا برین نا از رننگ, وہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی کام. جیسے آپ نے کہا سوتے وقت ہمارا دماغ کیوں کہتے ہیں کہ جی بفور گوئنگ ٹو بیڈ ڈو ناٹ یوز دا فون, سو دیٹ یور برین از ناٹ ورکنگ وین یو سلیپنگ. ہماری دماغ چلتا رہے گا, ہماری ایکچوئل سلیپ پراپر ہوگی نہیں. بالکل. سو وی نیڈ ٹو گیو دس بریک. سو یس, دا پوائنٹ ہیئر از جو سالیٹیوڈ ہے نا برو, ویسے واللہ العظیم لوگ کہتے ہیں نا ایمان تازہ, ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو, یہ وہ تہجد پڑھو. الحمد للہ, بینگ الون از ون آف دا
practices for spirituality wallahi and most difficult ones today. bro میں بتاؤں آپ کو یہ جو ایکٹیویٹی نا جو آپ نے بتائی ہے وائٹ وال پہ 15 منٹ کے لیے اسٹیئر کرنا, کبھی آپ لوگ کر کے دیکھیں اخوان, یہ ایکٹیویٹی کریں. پتہ ہے میں ایک اور میں نے کی ہے, بہت مشکل ہے برو, کہنے بہت آسان ہے. یو جسٹ سٹ ان اے روم جہاں پہ ہاں بچے لاؤنج میں کھیل رہے ہیں, باہر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, اینڈ یو تھنک نتھنگ, وی جسٹ آبزرو کہ میرے یعنی کیا ہو رہا ہے, بینگ ان دا پریزنٹ 15 منٹس کے لیے. اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ کوئی تھاٹ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ گاڑی بھی گزری ہے, آئی فیل کولڈ, پانی کی آواز آ رہی ہے, میری انگلیاں ہاتھ کی ٹھنڈی ہوئی ہیں, بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں. پھر یو ول اسٹارٹ ہیئرنگ یور اون بریدنگ, یو اسٹارٹ ہیئرنگ یور اون, کیا مجھے درد کہاں پہ ہو رہا ہے. برو واللہ دس از این ایکٹیویٹی فار مائنڈ فلنس. اور برو سوشل میڈیا نے سب سے بڑے جو کام کیا نا ہمارے ساتھ, جو ہینڈ ہی ہے, وہ ہماری تنہائیاں چھین لی ہیں. جو بورڈم کا جو بھوت ہمارے پر سوار ہے نا, کہ جس میں انسان اپنا محاسبہ نفس ویسے ہی کر لیتا ہے, ایک برا انسان بھی کر لیتا ہے برو. یعنی ایک انسان جو لائف میں اسٹرگل کر رہا ہے, اٹس اے ورک ان پروگرس آن ہز زمان, اسے کہ یار میں کیا کروں, آخر مجھے مرنا بھی ہے یار, کسی کی ڈیتھ یاد آ گئی اور کیا. یا مجھے یہ اتنا اسٹرینج فیل ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یار, سبحان اللہ, سائنس نے ساری وہ باتیں ہمیں بتائی ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی, تو شاید ڈائریکٹلی نہیں ہے, لیکن ہمیں پریکٹسز ایسے دے دی ہیں کہ زندگی ایسا گزارو کہ اس میں وہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو فالو کریں. یار آپ دیکھیں نا, تہجد کے لیے آپ کا اٹھنا ہے, یا اللہ کے ساتھ خلوہ جو آپ کی ہے برو, وہ کیا ہے, وہ یہی تو ہے. اور وہ جو ہے نا وَقَلِيلٍ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ, رات کو اٹھنا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, یہ رات کا اٹھنا ہے. when people are sleeping you get to think about your life, یار your priorities in life. اور آج سائنس بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہیلدی ہونا ہے تو آپ وائٹ وال کی طرف دیکھو اور کچھ نہ سوچیں. یہ دیکھیں یہ تو ہمیں ہمارے دین نے پہلے ہی بتائی ہیں سب. فون ہمیں سوشل میڈیا اس اب جو پرابلم ایک آ گیا ہے نا, جس کو جو ہم ٹائم ویسٹیج میں جس میں ڈال رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایوری ٹائم وی گیٹ تھوڑا سا بھی فری ٹائم نا, چھوٹا سا بھی فری سلاٹ ملے گا تو ویل ٹیک آؤٹ دا فون. ٹھیک ہے, ریلیکسیشن کے لیے فون استعمال ہے. ابھی جو آپ بتا رہے تھے نا کہ آج جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے, سکھانے کی کوشش کر رہی ہے, کہ ہمارے دین نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا الحمدللہ. اور ایک حدیث, let us talk about this حدیث, بات سمجھ میں آتی ہے کہ as if رسول اللہ knew how tough would it be for a person to think about the afterlife. وہ کیسے کہ وہ جو حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, کہ آدم کے بیٹے کے, آدم کے اولاد کے پاؤں اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے unless and until وہ 5 چیزوں کے بارے میں بتا نہ دیں. رائٹ, تو اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے سے پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا, کہ اس کی جوانی جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تھی, اس نے اپنی جوانی کہاں پہ کھپائی. اور جو 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جی, کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ. اچھا, ون آف دا کیٹیگریز وچ ریئلی سرپرائزز می از ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. اب یہ وہ رجل, اب اسکالرس کہتے ہیں اٹ گوز فار بوتھ مین اینڈ وومن, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اکیلے بیٹھتے ہیں, واٹ دے یوز ٹو ڈو, دے یوز ٹو پونڈر, کہ اکیلے بیٹھے ہیں, یا اللہ آپ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, یا اللہ the breathing which I'm doing right now, inhaling and exhaling, یا اللہ I don't deserve it in first place, the health which you have given me, children, spouses, time, وہ گنتا رہے گا. اب دیکھیں ڈیفینیٹلی جیسے جیسے یہ بندہ گن رہا ہے, he is trying to be grateful, اور اس کو اپنی حیثیت پتہ چلتی جا رہی ہے. گنتے گنتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اپیرنٹلی اٹ مائٹ سیم کہ یار یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, اگر آسان ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ نہیں ملتی. اٹس ٹف برو. اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اٹس ناٹ ایزی آلویز وین یو آر الون. آپ واقعی پونڈر کرو, تدبر کرو, تو یہ ہے کہ اٹس جو نا ذکر اللہ خالیا, جی, ایک تو خالی یعنی ہم اکیلے نہیں ہوتے, اس نے ہم تنہائیاں چھوڑی ہیں, اور پھر جب اکیلے ہوں بھی اگر, تو یہ چیز جو ہے نا, ایک بھائی جو کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پورن ایڈکٹس کی, اور وہ اس میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار توہا گناہ کرنا از انیویٹیبل. اگر تنہائیاں اور فون کٹھے ہو جائیں نا,
تو گناہ کرنا از انیویٹیبل اگر اس بندے میں رب کا خوف نہیں ہے تو. اگر آپ کا فون پاس ہے تو آپ تنہائی میں نہ بیٹھیں, اور اگر آپ تنہائی میں ہے تو فون پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں, یہ تو لائک اٹس پیٹرول اینڈ فائر. اور دیکھیں سبحان اللہ, جیسے آپ نے کہا, یہ کون شخص ہے جو اپنے تنہائی میں تو ہوتا ہے اور پھر تنہائی میں ایسا ایسا سوچ رہا ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان, تو اپنا حساب کر رہا ہے. اور برو سبحان اللہ, یہ جو ٹرینڈ ہے نا رات کو روزانہ آپ اگر اسٹیٹس کھولیں, پیپل آر موسٹ ایکٹیو آن سوشل میڈیا ایٹ نائٹ ٹائم. ہاں بالکل. نیٹ فلکس کا بھی جو سب سے پیک آورز ہے نا وہ رات 12 سے صبح 4 تک ہے برو. عجیب برو. ایک میں ریسرچ پڑھا تھا یار, امیزنگ برو. اس میں تھا کہ اگر آپ ایک ہفتے میں رات 10 سے صبح 4 تک صرف 2 دفعہ ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے جاگ لیتے ہیں نا, آپ کا سرکیڈیم ریدم جو ہے, نیچرل باڈی کلاک جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو یو ایکسپوزڈ ٹو بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, شوگر, ایون کینسر. سو ہی سیز ہفتے میں صرف 2 دن 10 سے 4 کے بیچ میں 2 گھنٹے کے لیے جاگ لیں آپ, صرف 2 دن. فار ایگزامپل منڈے اور تھرسڈے, اینی 2 days, ٹھیک ہے, آپ جاگ رہے ہیں, آپ کا جو سرکیڈیم ردم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, آپ کا جو نیچرل باڈی کلاک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا جو میلاٹونن پروڈیوس ہونا ہے رات کو, اس کو جب میلاٹونن لیٹ پروڈیوس ہو رہا ہے تو لیٹ اس کو اسٹاپیج ہو رہی ہے, اور سیروٹونن پہ لیٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. سو سیروٹونن کی جو پروڈکشن ہے وہ سن سیٹ اور سن رائز پہ نہیں رہتی, پھر وہ آپ کے بلو لائٹ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ سم ٹائمز سیروٹونن پروڈکشن از گوز ٹل لیٹ ایٹ نائٹ, آپ کو نیند نہیں آ رہی, انسومنیا ہوتا ہے. اور جب آپ کو انسومنیا ہو رہا ہے اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں, سو شی سیز, ایک ریسرچر ہیں وہ سے کہتی ہیں کہ میک شیور یو سلیپ فرام 10 AM to 4 AM. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن میں سے پہلے آتا ہے, اللہ کی میں بات میں کہا, جو 3 ریزنز ہیں کفار مکہ تباہ کر دیے گئے, اور انفارچونیٹلی یہ 3 ریزنز امت مسلمہ میں موجود ہیں. اور کیا ایلیکوینٹ ہے قرآن, مستکبرین بہ سامرا تہجرون, 3 ورڈز برو سبحان اللہ, ڈسٹرکشن کے ریزن بتا دیے انہوں نے. ون آف دی 3 ریزنز, مستکبرین بہ, وہ بڑے تکبر کرتے تھے کعبہ کے اوپر کہ کعبہ ہمیں مل گیا اور ہم اس سے رکھوا لی ہیں, ٹھیک ہے. سامرن, رات کو لیٹ بیٹھے گپے مارنا. تو عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ صحرا میں بیٹھتے تھے, آگ جلاتے تھے, آج بھی ہے, اور وہ گپے مارتے تھے, اور لیٹ نائٹ گپ شپ ہو رہی ہے, تہجرون, اور اس میں شیملیس اور لوٹ باتیں بھی کر لیتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کہا لا سامر بعد العشاء, یہ سامر ہے نا, لا سامر بعد العشاء, there is no gossips, there is no گپ شپ, there is no hangouts after عشاء. سبحان اللہ برو. اور ہم لوگ اس سنت کو نا بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. چائے کی محفلیں ہیں, گپ شپ مار رہے ہیں, ایون کچھ چیز دیکھنی ہے, عشاء کے بعد سوتے نہیں ہیں. اور سبحان اللہ the best sleep one can get is right after عشاء. یہ جو ٹائم ہے نا برو, اس ٹائم کی 1 گھنٹے کی سلیپ اور فجر کے بعد کی 4 گھنٹے کی سلیپ, یہ برابر ہے. اچھا برو, لٹمس ٹیسٹ ذرا نا اس کے تھرو ذرا اپنے آپ کو گزارتے ہیں. یو نو ایز دے سے کہ نائٹ ٹائم از دا ٹائم فار دا لورز, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری محبت کس کے ساتھ ہے, وہ یہ دیکھ لے کہ میں رات کس کے ساتھ گزارتا ہوں. کیا میں اپنے موبائل کے ساتھ گزارتا ہوں, کیا میں دوستوں کے ساتھ چٹ چیٹ کرتا ہوں. اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے بھی ہیں, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. the person you love, یا جس سے آپ محبت کرتے ہو, پھر آپ اس کے ساتھ اپنی تنہائیاں گزارنا چاہتے ہو, رائٹ. So especially night time. Yes, I'm talking about night basically. ہم یہ نہیں کہتے کہ رات بڑی گندی ہے, رات کو آپ کچھ نہ کریں. رات کو خاموشی ہوتی ہے, there is no disturbance. آپ جو کرنا چاہتے ہو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا, تو آپ بڑی آسانی سے وہ کام کر لیتے, رائٹ. Let's talk about these relationships which you know the youngsters have. وہ کیا کرتے ہیں, وہ نائٹ ٹائم جو ہے چوز کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں, جو بھی آفرز ہیں وہ رات کو نکالتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی بزنس ڈیل ہو رہی ہوتی ہے رات کو کہ ایسی آفرز نکالی. I mean everybody knows, yeah, it's business. Sheikh, this is fitna, right? This is what we have to understand. تو why not we should take the opportunity کہ ہم رات کو یوٹیلائز کریں, اپنے رب سے بات کریں. واللہ the reason we are feeling so distant is because that we did not speak to Allah subhanahu wa ta'ala. کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ صرف تب ہے
جب ہم رات کو جلدی سونا شروع کر دیں گے. Waking up at tahajjud is not difficult, sleeping on time is difficult. بالکل کہہ رہے ہیں صحیح. تو اس میں ایک اور بھی بات ہے میرے خیال سے, ٹو ٹائپ آف پیپل. اس کو شیخ والی بات ہے نا, اس کو ڈیوائڈ کریں نا, دیر ٹو کائنڈس آف پیپل. ون جو کہ ان کو ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, اینڈ دیر از دی ادر ہو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود اللہ سبحانہ اینڈ یٹ دے آر انیبل ٹو. وائی؟ بیکاز آف دس تھنگ. یس. اور یہ جو ڈسٹریکشن ہے نا سبحان اللہ, یہ جب اتنی پیک پہ چلی جاتی ہے تو آپ کی نمازیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں, آپ کی ہر بات افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اینڈ آپ کا دماغ ادھر ادھر جانا شروع ہوتا ہے, آپ کا تھاٹ. سو دس یو نو وٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو اس کی, جو ہمارا اسکرین ٹائم جتنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا صرف یہ کم ہو جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا برین فاگ ہوا ہوا ہے, ہم لوگ ہر وقت ایک ایگزائٹی ہے, ہر وقت ہمارا تھاٹ پروسیس نا ہر وقت چل رہا ہے, دماغ ہر وقت اسٹریس ہے, اور وی آر ناٹ ہیونگ دس ٹائم کہ ہم اللہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. سے مجھے یاد آ رہی ہے اس چیز پہ, جیسے آپ نے بتایا نا ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسٹرینج 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, ان میں سے ایک کچھ سمجھ آتی ہے, باقی 3 اللہ عالم کب کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ the day of قیامہ will not be established until a man will speak to wild creatures. جانوروں سے بات کرے گا. Number 1. The day of judgment will not be established until a person will talk to the tip of his whip. Yes. We don't know واللہ عالم یہ کیا ہے. تیسری چیز, the day of judgment will not be established until a person will talk to the shoelace of his sandal. واللہ عالم یہ کیا ہے. اور the day of judgment will not be established جب تک کہ مطلب وہ زمانہ آئے گا کہ اس کی تھائے جو ہے اس کو بتائے گی اباؤٹ دا ویئر اباؤٹس آف ہز فیملی, کہ اس کو کس حال میں چھوڑا تھا. یہ چوتھی چیز ہے نا, یہ سمجھ میں کچھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے. کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کی تھائے اس کو فیملی کے بارے میں بتائے. We are yet to see this hadith happening, talking to animals bro. ابھی تک نہیں ہوا bro. نہیں ہوا. This will happen. People will talk to animals. This will happen. This will happen کہ یعنی ایون لوگ نا اس زمانے میں جو اپنے وپ ہوتی تھی نا, اس سے کیا کرتے تھے کہ اونٹوں کو اونٹ کی گھٹنے باندھتے تھے اور وہ پھر لے کے اس سر پہ نا باندھ دیا کرتے تھے. تو وہ یعنی سبحان اللہ, اینڈ دے ہیڈ اٹ آل دا ٹائم آن دیئر ہیڈز ایدر, یا اپنے ہاتھوں میں ہوتے تھے ان کے ہر ٹائم. دس واز نارم. اور ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے, اور ہم ٹپ سے یعنی کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا, سو امپورٹنٹ کہ اللہ کے نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ دیر ول بی ڈفرینٹ مینس آف کمیونیکیشن, اور اس ٹائم میں تمہیں اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا ہے, اسٹیبل کرنا ہے, ڈونٹ فال ان دا ٹریپ. اور رمضان کی اگر بات کریں تو یس, رمضان میں ایکسیپشنز ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے تھے. اذا دخل عشر الاواخر شد مئزرا واحی لیلا وایقظ احلا. جب رات کے آخری ایام داخل ہوئے تھے رمضان کے لاسٹ 10 days, اللہ کے نبی کمر کس لیتے, وائف کو اٹھاتے, گھر والوں کو اٹھاتے, اپنے آپ کو نا یعنی راتوں کو آباد کرتے ہیں. تو یس, رمضان میں آپ اپنی راتوں کو آباد کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, اپنی ہیبٹ بنا لیں. یہ جو ہے نا تھوڑا سا میں جو میجر فیلنگ ہے, یہ میں نے کافی ساری یہ جو سلیپ سارٹ آف ایکسپرٹس ہیں نا, ان کی کچھ باتیں جو ہے نا, کیونکہ ہم سائنس ہے نا, سائنس کوئی حتمی 100% کریکٹ نہیں ہوتی ایٹ آل ٹائمس, اینڈ دیر سرٹن تھنگس دیٹ دیو سیڈ دیٹ گوز اگینسٹ دا پروفیٹک وے. یس, ٹھیک ہے, تو ہم اس جگہ پہ سائنس کو چھوڑ دیں گے. ہاں, اور اللہ کے نبی لاسٹ, ہاں اللہ کے نبی کی سنت, کہ کیونکہ اللہ کے نبی کی ہم اگر لائف دیکھیں تو ان کے سلیپ آورز کافی کم لگتے ہیں. یس, یہ جو آتا ہے نا منیمم 8 گھنٹے, تو یہ والی یہ myth ہے bro. ایکچولی نہیں, وہ عشاء کے بعد بھی تو سوتے تھے نا. عشاء کے بعد سوتے تھے, لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ اگر جاگنا ہے. دیکھیں اگر آج 7 بجے ہو رہی ہے فار ایگزامپل, اپنی بات لے لیں, اگر 7 لیٹ ہو رہی ہے, جب لیٹ ہو رہی ہے عشاء 9 بجے ہو رہی ہے, ہاں تب کچھ. اور فجر, جب ہمارے گرمیوں کو آپ دیکھ لیں, ہمارے یہاں پہ گرمیوں میں عشاء از اراؤنڈ 9, فجر از اراؤنڈ 3:30. تو 7-6 نیند بڑی تھوڑی تھی برو ویسے. یعنی میں نے ایک وہ کور کیا تھا آپ کا ڈیلی اسکیجول, ٹھیک ہے, تو اس میں ویری کرتی تھی ٹریول میں, جہاد میں, ویسے تو اراؤنڈ 5 to 6 hours جنرلی بنتی ہے. اچھا, کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حکم شاید اس میں مختلف ہو, اور صحابہ کرام کا طرز عمل شاید مختلف؟ نہیں برو, صحابہ بھی سیم. عمر بن خطاب بھی بہت کم سوتے تھے. وہ لوگ اپنی لائف میں نا کیلورا انکلکیٹ کرتے تھے, اور رات کو عشاء کے بعد سوتے تھے, اور عشاء ان کی ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی, لیٹ ہوتی تھی عشاء ان کی. ہمارے تو جلدی ہوتی ہے, وہ لیٹ ہوتی تھی عشاء, لیکن عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے, کوالٹی سلیپ لیتے تھے. So basically it's all about the REM cycles. ایک اور جو ریسرچ ہو رہی ہے نا ابھی ریسرچ جو ہوتی ہے جنرلی ویسٹ میں ہوتی ہے, اور وہ آج کل کے لوگوں پہ ہو رہی ہے. تو آج کل کے لوگوں کے مسائل کتنے ہیں,
ہمارا فون یوزیج کے ساتھ جو سو رہا ہے نا باقی شاید 6 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی نیند اس کی اتنی ویک قسم کی نیند ہوگی کہ وہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. صحابہ کی 4 گھنٹے کی نیند ہماری شاید 8 گھنٹے کی نیند کے برابر ہو. تو ہمیں وہ جو لائف اسٹائل باقی چیزیں ہیں نا کہ فون نہ یوز کرنا, کھانا اس کو بھی لیٹ نائٹ اسنیکنگ اور وہ چیزیں نہ ہو رہی وہ. میں نے نا ایک چیز نوٹس کی, سوری بات کر رہا ہوں آپ کی میں, یہ کہ جب برو انسان اذکار پورے رکھتا ہے نا فجر کے اور عشاء کے, کیا کمال کی نیند آتی ہے برو. ایون آپ کی گھڑی بھی نا آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ اتنے ٹائمز ڈسٹرب تھے, جو کہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, اور جب اذکار نہ کیے ہوئے ہو نا تو کس طرح سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے اپنی نیند میں. کوئی اذکار کون سے آپ کرتے ہیں عشاء کے بعد والے؟ آمن رسول, آیت الکرسی 3 دفعہ, ٹھیک ہے, جو لاسٹ 2 پھیرنا اپنے ہاتھ میں. بکلیٹس اویلیبل ہیں انشاءاللہ, اور بلکہ ایپس ہیں. ہاں, تسبیح فاطمہ جو فیمس so many that وہ تھوڑا سا کرنا اگر بیر منیمم بتائیں نا تو یہ 3 تو لازمی کریں, اور اللہ بسم کا موتو آیا ہے پڑھ لیں انشاءاللہ. سورہ ملک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. یہ جو برو حدیث ہے نا, اس سے ہم میں ڈیوڈ ایلن کی جو کتاب ہے نا گیٹنگ تھنگز ڈن, وہ سبحان اللہ, اللہ کے بھی نے کہا اکثریت جو ہے نا 2 معاملات میں لاس پہ ہے, یعنی 2 معاملات میں کثرت سے وہ لوز کر رہے ہیں ان 2 نعمتوں کو. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں اکثریت ضائع کر رہی ہے, اپنی اچھی ہیلتھ اور فری ٹائم. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دوڑ لگاؤ, بادروا بالاعمال السبع, اس سے پہلے کہ 7 چیزیں تم میں آ کے پکڑ لیں, تم نے ریس کرنا ہے, وہ تمہیں آ کے پکڑ رہی ہیں, یو ہیو ٹو رن. هل تنتظرون الا الفقر المنسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او الدجال, اور موت کے بارے میں لمبی حدیث ہے خیر, کہ تم کیا انتظار کرو کہ موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی, یا کوئی مرض تمہیں آ کے لٹا دے گا, یا کوئی فقیری آ کے تمہیں بالکل بینکرپٹ کر دے گی, یا کوئی مال آ کے تمہیں بالکل غنی کر دے گا کہ تم بالکل ہی بے پرواہ ہو جاؤ گے. سو اب آپ دیکھیں نا, جسٹ ٹو ایڈ جو الوی بتا رہے تھے, اب دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو بھی شخص ہیں جو اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو منیملسٹ رکھتے ہیں ہر لحاظ سے, سبحان اللہ, the way we were talking کہ جی ہمارا دین الحمدللہ کتنے سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. فار ایگزامپل اگر آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے لیمین, میں آپ کی بات سن رہا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم, ایک جگہ پہ آپ نے مجھے بات بتا دی اس ایکس بندے کی, رائٹ, اور دوسری طرف سے مجھے یہ حدیث ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, where he says من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ if you want to beautify your Islam, if you want to be a good Muslim, ہر وہ چیز جو تمہیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے, جو تمہیں فائدہ نہیں دیتی, get away from that, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. سبحان اللہ, you know how do you compare that. اب دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں ٹپس بتا, these are pro tips actually. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا, it's all about یور کانشیسنیس, کہ آپ چیزوں کو کتنا سیریس لیتے ہو, آپ اپنے ساتھ کتنے سنسیئر ہو. گیٹنگ تھنگس ڈن جو ہے نا برو کوئکلی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو 2 منٹ رول ہے نا اس میں, سبحان اللہ, اگر ہم دیکھیں نا کعب بن مالک کا جو واقعہ آتا ہے, وائی ہی واز بائیکاٹڈ بائی دا مسلمز, 40 دن کا بائیک آؤٹ کیا گیا. برو خود وہ حدیث نریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ہیڈ پلانس ٹو جوائن دا مسلم آرمیز, میرا بالکل تھا, بٹ سم ہاؤ آئی پروکاسٹینیٹڈ, اور میں نے جب بالکل جانے کے دن آ گیا تو میں صبح نکلا, بٹ میں کام کو ڈیلے کرتے سم ہاؤ مجھ سے تیاری ہوئی نہیں, اینڈ دین آئی کیم بیک ہیونگ ڈن نتھنگ. اور کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا, حتیٰ کہ مسلمان فوج نکل گئی اور میں نے کہا ابھی میں نکل جا کے ان کو جوائن کر لوں گا, بٹ آئی ڈیلیڈ. تو کہہ رہے کہ میرے پاس اسپورٹس کار ہے, آئی مین جو گھوڑا ہے وہ جلدی پکڑ لے گا, حتیٰ کہ برو مارکا بھی ہو گیا, انہوں نے کہا میں بھی جوائن کر لیتا ہوں, لیکن برو سم ہاؤ مینیج نہیں کر سکے اپنے ٹائم کو, اور مسلمان واپس پہنچ گئے. اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بہانہ میں ڈال دیتا ہوں, لیکن صحابی تھے, سچے تھے, سچ بول دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات نہیں ہے. 40 دن کا بائیک آؤٹ ہو گیا ان سے, اینڈ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میرے پہ نا زمین تنگ ہو گئی. بڑا ایک لمبا خیر اس کی ڈیٹیلز ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروکاسٹینیشن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ یا تو ہم پرفیکشن پہ کریں گے یا ہم کریں گے ہی نہیں. میں نے پرسنلی ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب چیزیں آپ بہت ساری سوچتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں وہ کلٹر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک چیز ٹرائی کی, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ میں مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, یعنی میں نے نا 15 منٹس ڈیڈیکیٹ کر دی کہ ان 15 منٹس میں میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا. آپ یقین کریں 15 منٹس میں اچھے خاصے پیجز میں نے پڑھے. میں نے کہا یار میری زندگی کے صرف 15 منٹس اس میں سے گئے ہیں, جو ویسے اتنا آگے پیچھے ویسٹ ہو جاتے ہیں, کبھی تو پتہ بھی نہیں چلتا. سیم گوز فار قرآن. اگلا آدھا گھنٹہ جو ہے نا میں نے
قرآن پڑھنا ہے 30 برو منٹ. ایون اب پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فری ہوں میں تو زیادہ پڑھ لیا, بٹ ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھنا آپ لازم کر لیں. جو کنسسٹنسی کی بات کی رہے ہیں سبحان اللہ, تو اللہ کے نبی نے بھی بتایا نا کہ یو نو احب اللہ تعالیٰ کو, ہاں اللہ تعالیٰ کو وہ مال بے شک چھوٹے ہوں بٹ کنسسٹنٹ ہو. اینڈ اٹ کمز ڈاؤن اٹامک ہیبٹس کی جو کتاب ہے اس کا نام, اس کا کرکس یہی ہے, اٹامک ہیبٹس. اسمال تھنگس لائک 1%, چھوٹے چھوٹے چھوٹے, ڈو اٹ ایوری ڈے. جس طرح آپ نے کہا نا وہ جو کتاب ایک لائن 2 لائنیں کہتے ہیں, جو شو اپ ایوری سنگل ڈے. اگر آپ کو لیٹ سے جیسے آپ ماشاء اللہ ورک آؤٹ کرتے ہیں, جیسے میں اپنے لیے جیسے آئی ایم ناٹ انٹو ورک آؤٹ, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس دن میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا نا تو 10 منٹ کی ایکسرسائز کر لو, چاہے وارم اپ سا ہو, 2-4 پش اپس ہو, کچھ بس ایوری ڈے آپ کریں تاکہ ہیبٹ اسٹیبلش ہو, چاہے قرآن ہے چاہے جو بھی ہے. بٹ آئی تھنک اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ فی الحال ہم جو بات کر رہے تھے نا ڈسٹریکشن, فون کا یوزیج کم کرنے کے لیے, اسپیشلی ان دا منتھ آف رمضان. میں تو برو اپنے لیے بھی نا یہ سوچا ہے کہ اس کو اتنا کم کرنا ہے کہ اٹس کلوز ٹو نان ایگزسٹنٹ ہو, بیکاز آئی آلسو فیل کہ جب فون, چاہے ایون واٹس ایپ کا کام بھی جو ہوتا ہے نا رمضان کے لیے, تو آپ کو اپنے کام بھی کم کرنے چاہیے. ضروری کاموں کو بھی دیکھیں یار, جو موسٹ امپورٹنٹ وہ کریں, جو تھوڑے سے نارمل امپورٹنس کریں ان کو سائڈ پہ کریں. بیکاز اگر وہ نہ کیے نا, آئی فیل کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر سکوں گا جو مجھے ریکوائرڈ ہے. نہ میری تہجد کی نماز اور عبادات ویسی ہوں گی, نہ میری نارمل نمازیں ویسی ہوں گی. اینڈ دس از آلسو دا بیسٹ منتھ ٹو ڈیولپ اے نیو ہیبٹ. اگر آپ 30 days کنسسٹنٹلی رمضان کے اس فون کو کم کر لیں گے نا, بالکل اس کو منیمم لیں, گھنٹے کے نیچے اندر لے کر آئے. سوشل میڈیا ایپس اگر آپ کا صرف اسکرولنگ کا کام ہے نا, ڈیلیٹ دیں. مطلب تھوڑا سا نا ہوئے تگڑے ہو جائے کہ یار چھوڑے یار انسٹاگرام نہیں, بولڈ اسٹیپ لیں. ہاں انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیں, ٹویٹر ڈیلیٹ کر دیں. برو میں ارادہ تو کریں نا اور پکا ہو, کیونکہ بیکاز وی کانٹ ویسٹ دس رمضان. مطلب دس از سو کروشل. اینڈ وہی بات ہے کہ سال میں نا اس سے اچھا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اپنا کنیکشن اللہ سے ری اسٹیبلش کرنے کا, اور اپنی جو بھی بیڈ ہیبٹس ہیں, چاہے وہ فون ہے چاہے اسکرین میں, اور جو دیکھ رہے ہیں کانٹینٹ اس پہ تو ہم نے ابھی بات بھی نہیں کی, بٹ جسٹ دا فیکٹ دیٹ اف وی کین ریڈیوس اٹ ٹو بیئر منیمم نا, ناٹ دیٹ کہ ہمارے پاس 2-3 گھنٹے ایکسٹرا آئیں گے, بٹ جو کوالٹی آف جو ہماری عبادات ہیں یا کوالٹی آف جو باقی کام ہے وہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی انکریز کریں گے بہت زیادہ. ونس یو فیل دیٹ نو اس کی لذت, تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ واپس آپ کی یہ دوبارہ اس طرف جانے کا دل نہیں کرے گا. ہاؤ پریشیس رمضان از, وہ حدیث میں آیا نا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا رہے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں, اور میرے رائٹ سائڈ پہ ایک بھائی ہے اور ایک لیفٹ پہ بھائی ہے, دونوں بھائی ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ شہید ہے, اور ایک جو ہے وہ 1 سال بعد اس کے جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی. تو جنت میں بلانے والے نے پہلے سیکنڈ ون کو بلایا جو کہ شہید نہیں تھا کہ تم آ جاؤ, تو وہ چلا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ شہید کو بلایا, ٹھیک ہے, وہ بھی چلا گیا. اور پھر میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تم ابھی نہیں, this is not your time, اور جاگ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا. تو ہمارا سوال کیا تھا, ہمارا سوال یہ تھا کہ وہ جو شہید تھا اس کو پہلے نہیں بلایا گیا, جو دوسرا تھا اس کو پہلے بلایا گیا, تو یہ کیسے؟ صحابہ کرام کا بھی یہ سوال تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ شخص 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ ہاں, کیسے تم کس بات میں تعجب کر رہے ہو کہ وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ بالکل زندہ رہا. کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ بالکل ایک رمضان پایا. کیا اس نے مزید سجدے نہیں کیے, مزید قیام نہیں کیا؟ بالکل کیا. وہ پھر کیسے جنت میں پہلے؟ اور فرائض پہ کمپرومائز نہ شیخ, اینڈنگ اس حدیث کی اینڈنگ کیا ہے کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے برابر, just by adding 1 year's Ramadan. رمضان کی وجہ سے یہ اتنا بڑا, I mean look at the deed over there, it's شہید. 15 شعبان برو گزری, لوگوں نے راتوں کی عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت ثابت نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جو اصل تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا اگلے سال آپ کا کیسا ہوگا, وہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے, وہ لیلۃ القدر کی رات پہ ہوتے ہیں, وہ رمضان میں ہوتا ہے فیصلہ. تو ہمیں اپنے رمضان کو امیجن, جس نے وہ رات ضائع کر, تو ویژن یہ رکھیں, اپنا ایم یہ رکھیں کہ میں نے رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ جب میں عید کے دن بیٹھا ہوں نا اور اکیلے بیٹھا ہوں تو میں کہوں یا رب الحمدللہ میں نے اس رمضان میں تجھے پا لیا, الحمدللہ اس رمضان میں نے اپنی اتنی انٹروسپیکشن کی اور اپنے ساتھ اتنا وقت اکیلے گزارا کہ میں نے لائف کی پرائرٹیز کو شفل کر لیا, اور میں نے تجھے پا لیا یا رب. تیرے ساتھ راتیں گزاری ہیں, تیرے ساتھ دن گزارے ہیں. اور سب سے جو چیز اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو فرائض کرتے ہیں. سم ٹائم شیطان ڈیویٹس اس, ہمیں تراویح پڑھواتا ہے, ہمیں اذکار کرواتا ہے,
بٹ ہماری فرض نماز مسجد سے چھڑوا دیتا ہے, ہمارے فرائض ہم سے مس کروا دیتا ہے. فرائض پہ عمل کریں, اپنی زکوٰۃ نکالیں اس رمضان اگر آتی ہے تو اس پہ ڈیلے نہ کریں, فرض روزے پہ فوکس کریں, اس کو ضائع نہ کریں, اور یس ٹرائی ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف دس رمضان. اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں, جیسے عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ صحابہ رمضان کو اس طرح ویلکم کرتے, اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے, اینڈ میک اٹ اے گول کہ یار اب میں تجھ سے بہت اچھے اجر کی امید کر رہا ہوں, اور آئندہ آنے والا جو سال ہے انشاءاللہ یہ میں اتنی انرجی ایکیومولیٹ کروں گا اپنے اندر کہ جو دلوں پہ لگے ہوئے داغ ہیں نا سارے, ان کو میں معاف کر پاؤں گا انشاءاللہ, جو ڈاٹس لگ جاتے ہیں. تو میک شیور یو ایگزٹ دس رمضان ود اے ٹیونڈ اینڈ اے پیور ہارٹ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اینی فائنل ٹپس فرام یو گائز انشاءاللہ؟ رمضان کے بعد میں جو آنے والے ڈیز ہوں گے ایکچولی وہ خود ہی یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم نے کیا کھویا, کیا یو نو کہ آپ کی بات کی پریکٹسز کیا رہتی ہیں. یس, کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت اتنی ہوتی ہے الحمدللہ, آٹومیٹیکلی انفلوئنس اتنا ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہو جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ جو بھی یہ بات سن رہے ہیں, فرسٹلی از فار مائی سیلف, کہ جو آپ گول سیٹ کرتے ہو رمضان کے مہینے کے لیے, پلیز اس کو آپ لائف لانگ اپنے گولز بنا لو. کہ رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پہ میں نے ڈیلی کا 1 سپارہ پڑھنا ہے, یا میں نے ربع پڑھنا ہے, نصف پڑھنا ہے, جو بھی ہے اس کو آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی پوری لائف میں جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ وہ کنسسٹنسی لے کے آؤ گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن آفٹر 6 months اور 1 year آپ دیکھو گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت اچھا جو ہے چینج آیا. اور صحابہ سبحان اللہ اپنے آپ کو اتنا پمپڈ موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے افطاری کے بعد غسل کرتے تھے کہ اب رات آنے والی ہے اور آپ نے رب کی عبادت کرنی ہے. یس صحابہ سے ڈو اٹ. اور اپنے آپ کو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کانا اجود الناس, سب سے زیادہ لوگوں میں خرچ کرنے والے تھے, بٹ رمضان میں اسپیشلی آتا ہے تیز آندھی کی طرح ہوتے تھے. تو رمضان میں اپنی پروڈکٹیوٹی کو 10x کر لیں, اینڈ دین اس کے بعد یہ ایم رکھیں کہ مجھے سارا سال اس کو بے شک 1x سے 2x پہ چلانا ہے, بٹ کنسسٹنٹ رہنا ہے انشاءاللہ. میں تو یہ کہوں گا برو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کسی شخص پہ کہ somebody wakes up to the reality. ٹھیک ہے, اگر کسی شخص کو جس کی زندگی بھری ہوئی ہے نا ڈسٹریکشن سے اور گناہوں سے, اس کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے اگر اس پوڈ کاسٹ سے اس کو یہ فائدہ ہو جائے کہ وہ جاگ جائے, اس میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہاں یار میں تو مس آؤٹ کر رہا ہوں اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے. I would say this is the biggest blessing. اور یہاں سے آپ کا پھر جرنی اسٹارٹ ہو. It's a journey, you know. It's not ایک رات میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ ایسے اعمال کر لیے, کچھ ایسی ہیبٹس کر لیں کہ 4 دن میں چینج آ گیا. It's never gonna happen, you know. It's about the journey. آپ اسٹارٹ کرو گے, آپ علم کے سفر پہ چلو گے. تو یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو آپ کو نا ایک بڑا زبردست کک اسٹارٹ دے سکتا ہے. سو اس پوڈ کاسٹ سے اگر سننے والا کوئی بندہ جاگ گیا ہے کہ اس سے کچھ کرنا ہے تو دیز 30 days are your days جس سے آپ کک اسٹارٹ حاصل کر سکتے ہیں. الوی اینی فائنل ورڈز؟ برو میرے خیال سے جو 2 آخری باتیں ہوئی ہیں دیز آر دا کی, کہ دونوں چیزیں کہ اپنا جو ایم ہے نا اٹس ناٹ جسٹ کہ میں اس رمضان کے اندر کچھ کروں. یس رمضان میں بوسٹ لگتا ہے, بٹ اوور آل جو ہونا چاہیے نا انسان کے ذہن میں ہونا تھا کہ وہی what kind of a life overall I want to live. Not just کہ میں رمضان کیسا گزارنا چاہتا ہوں, میں رمضان کے بعد کیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور میں کس طرح کا انسان بننا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اس رمضان میں, that those changes are not for this رمضان only یا 30 دن کی نہ ہو, وہ پرماننٹ چینجز میرے اندر آئیں. اور میں اس میرے خیال میں اگر انسان اگر اپنے لیے ایزی ٹارگیٹ رکھے کہ یار 2-3 جو کمی کوتاہی ہیں وہ اور 2-3 اچھائی ہیں, یہ میں نے چیزیں پکی ڈالنی ہیں. اینڈ یو نو اس کے اندر سب سے آئی تھنک کی جو ہے نا وہ یہی ہے واقعی کہ اگر ہم اپنا فون یوزیج پرماننٹلی کم کر لیں اور پھر کچھ جو ٹائم بچتا ہے اس میں کوئی اچھی چیزیں ایڈ کر لینا اور اس کو تھرو آؤٹ رمضان پریکٹس کریں اور آگے لائف لانگ اس کو کنٹینیو کریں, تو انشاءاللہ آئی تھنک دیٹس کیونکہ if you put down your phone نا آپ کے 24 گھنٹے جو ہے نا یہ 48 hours بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ مت ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم کا جو ورڈ ہے نا وہ مت ہے. ہر کسی کے پاس 24 گھنٹے ہیں. CEOs کے پاس بھی, اللہ کے نبی کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے برو. اللہ تعالیٰ نے 25 گھنٹے نہیں دیے. اور میں آپ کو بتاؤں اصل جو اللہ کے نبی کی ایکٹیو لائف تھی نا وہ 10 سال تھی مدینہ کے آخری. امیجن the work done in 10 years. پہلے 40 سال تو ویسے ہی آپ نکال دیں, ویسے نکال دیں, ٹھیک ہے. ان کا ٹریننگ تو ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی. مکہ کے 13 سال بھی خاص پروگریس نہیں ہوئی. آخری جو 10 سال ہیں برو, امیجن. ایون ابن جریر طبری رحمہ اللہ, انہوں نے اپنے زندگی کے 40 سال میں برو ڈیلی 40 پیجز لکھے. کنسسٹنسی دیکھیں.
اور ان کی 83 ایئرس سم تھنگ لائف تھی. اگر ان کو ساری لائف کو ڈیوائڈ کیا جائے تو دن کے بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے وفات تک 14 پیجز پر ڈے بنتے ہیں, 14 پیجز. اچھا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ سبحان کمال تو ہے. اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر وضیق الصدر ومس الضر. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں میرے معاملات کو پھیلا دینے میں, یعنی اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے معاملات پھیل جائیں. انسان ہر ٹائم بزی ڈسٹریکٹیڈ ہے اور میرا دل ٹائٹ ہو جائے اور مجھے ہارم آ کے پہنچے. تو ہم سب انشاءاللہ یہ دعا کے ساتھ رمضان کا آغاز جس طرح کریں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.